ایک آدمی جو اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے 10 طاقتور مرد چاہیے تھے۔ ایک آدمی جس نے اللہ کو چیلنج کیا اور پھر ایک دن زمین نے اسے نگل لیا، سیدھا زندہ اپنی دولت سمیت۔ یہ ہے قارون کی کہانی، اور یہ صرف کہانی نہیں، یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی وہ اسی قوم کا حصہ تھا جس پر فرعون ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا رشتہ دار تھا، اس لیے شروع میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، ان کی بات مانتا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ لیکن پھر کچھ ہوا۔ اللہ نے قارون کو بہت زیادہ دولت دی، اتنی دولت کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑا گروہ چاہیے ہوتا تھا۔ سونا، چاندی، زیور، محل، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ جب قارون کے پاس اتنی دولت آئی تو اس کا دل بدل گیا۔ غرور نے اسے اندھا کر دیا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا، اے قارون، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر، اپنا حصہ دنیا سے لے لیکن دوسروں کا حق بھی ادا کر۔ قارون نے جواب دیا، یہ دولت مجھے میری اپنی محنت اور علم کی وجہ سے ملی ہے، مجھے کسی نے نہیں دی۔ یہی تھا وہ لمحہ جب قارون کی تباہی شروع ہوئی۔ دیکھو کتنی بڑی غلطی تھی، وہ بھول گیا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تکبر میں سوچ لیا کہ میں خود ہی سب کچھ ہوں۔ ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا، سونا پہنے ہوا، قیمتی لباس، ہزاروں خادم ساتھ۔ لوگ دیکھتے رہے، کچھ لوگوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ لوگ بولے، کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا ہوتا، کتنا خوش قسمت ہے یہ آدمی۔ لیکن جو لوگ سمجھدار تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، انہوں نے کہا، اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، اور یہ ثواب صرف صابرون کو ملتا ہے۔ پھر وہ ہوا جو قارون نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ کا حکم آیا، اور زمین، وہی زمین جس پر قارون چلتا تھا، جس پر اس کے محل کھڑے تھے، جس میں اس کی دولت دفین تھی، اسی زمین نے اپنا منہ کھولا، اور قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا، زندہ، سیدھا۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی خریدار نہیں، کوئی دوست نہیں۔ اس کی ساری دولت، اس کے سارے خادم، اس کے سارے گہنے، سب کچھ زمین نے نگل لیا۔ وہی لوگ جو صبح کہہ رہے تھے کاش ہم قارون ہوتے، وہ شام کو بول رہے تھے، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے یہ دولت ہمیں نہیں دی، ورنہ ہم بھی ایسے ہی دھس جاتے۔ قارون کی کہانی صرف ایک پرانی کہانی نہیں، یہ آج کے ہر اس انسان کی کہانی ہے جو اپنی دولت میں غرور کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، جو کہتا ہے یہ میں نے کمایا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ سانس بھی اللہ کی دیتا ہے، جو غریبوں کو نیچی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ القصص میں کہ یہ واقعہ ہم اس لیے سناتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ آخرت ان کے لیے ہے جو زمین پر تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں مچاتے۔ قارون کے پاس سب کچھ تھا، دولت، شوکت، طاقت، نام، اور اللہ کے پاس صرف ایک حکم تھا، بس ایک حکم، اور سب کچھ ختم۔ یہی ہے اللہ کی قدرت، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اپنی دولت پر غرور مت کرو، اپنی صحت پر غرور مت کرو، اپنی عقل پر غرور مت کرو، کیونکہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی ہے، ہم صرف امانت دار ہیں۔